بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کا سبق جو ہے اس کا عنوان ہے اجتماعی امر و نہی کے بارے میں، جو کچھ گزشتہ اسباق میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ مرحلہ ثانیہ کے بارے میں ہے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ اس بارے میں تھا کہ امر اور نہی جو ہے وہ ایک ہی فعل سے مجتمع ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی امر و نہی ایک چیز سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو وہاں صاحب کتاب نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے وہی امکان الاطاعت و عدمہ، اطاعت اور عدم اطاعت، یعنی ایک ہی فعل کے ذریعے، جس طرح مثال بھی یہی تھی کہ کوئی شخص غصبی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو آیا اس ایک فعل واحد سے اطاعت بھی ہو اور عدم اطاعت، یہ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَنَقُولُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَيْضًا عُرْفًا بَلْ وَعَقْلًا الْإِطَاعَةُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُجْتَمِعَةِ مَعَ الْغَصْبِ۔ کہتے ہیں عرفاً اور عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو نماز ہے جو غصب کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی غصبی گھر میں کوئی پڑھ رہا ہے، تو اس کے ذریعے اطاعت جو ہے وہ نہ عرفاً اور نہ عقلاً ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث ان الاطاعت لا تکون عرفاً الا بشیء محبوب صرف، کیونکہ اطاعت جو ہے عرفاً ایک ایسی چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے جو عرفاً محبوب ہو، یعنی فقط اس میں جہت محبوبیت پائی جائے، ومرغوب فیہ بحث، اور وہ مرغوب فیہ ہو، یعنی اس میں تمایل ہو، تو وہاں اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن فَإِذَا كَانَ مِن جِهَاتِهِ مَبْغُوضًا لِلْمَوْلَى، اب جس طرح یہ صلاۃ جو ہے غصبی گھر میں ہے، تو جب اس میں ایک جہات میں سے ایک جہت جو ہے وہ مثلا غصبی گھر میں ہونا یہ مبغوض مولا ہو، تو لا يمكن في ذلك الفرض الاطاعت قطعاً، تو اس لا يمكن في ذلك الفرض، یعنی اس فرد میں جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں اطاعت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ومن هذا التقریب، اب اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دلیل دی ہے اس سے یظہر ان ما ذکروہ علی القول بالامتناع من تقدیم جانب الامر او النہی، کہ جو ان علماء نے ذکر کیا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ ممنوع ہے کہ مثلا ایک فعل جو ہے اس کے ذریعے سے ہم متعلق امر قرار دیں یا متعلق نہی، جو انہوں نے دلیل دی تھی کہ ہمیں یا تو امر کو مقدم کرنا ہوگا یا جانب نہی کو مقدم کرنا ہوگا۔ تو صاحب کتاب یہاں فرماتے ہیں کہ اطاعت کے لیے صرف محبوبیت ہونی چاہیے، تو لہذا یہاں پر فرماتے ہیں ان جانب النہی هو المقدم علی الامر حسب ما ذکرنا، کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر جانب نہی مقدم ہو رہا ہے امر پر، یعنی اطاعت پر جو ہے وہ مبغوضیت جو ہے وہ مقدم ہو رہی ہے، اسی لیے کہ یہ مبغوضیت جو ہے وہ نماز سے معارض ہے۔ لأن الغصب لا تعارضه الصلاة ولكن الصلاة يعارضها الغصب، اسی لیے کہ جو غصب ہے اس سے نماز کا کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ غصب ہے جو نماز سے تعارض پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہاں غصب میں جہت مبغوضیت ہے، اور یہ جہت مبغوضیت جو ہے وہ اس کو اطاعت بجا لانے میں مشکل پیدا کر رہی ہے، تو لہٰذا جانب نہیں مقدم ہو رہا ہے۔
اور جب جانب نہیں مقدم ہوگا تو اس صورت میں اطاعت جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب جو اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ایک ہی فعل کے ذریعے اطاعت ممکن ہو سکتی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک فعل ایک جہت سے جو ہے وہ مطیع ہو اور دوسری طرف سے اس میں عدم اطاعت ہو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر امر اور نہی ایک ہی مورد میں جمع ہو گئے ہیں۔ وحجج القائلین بالجواز، ایک دلیل وقوع اجتماع الحکمین فی الشریعت کثیراً، کہتے ہیں شریعت میں بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ دو حکم آپس میں ایک ہی فعل میں جمع ہو گئے ہیں، کل وجوب والکراہہ، جس طرح مثلا وجوب بھی ہے اور کراہت بھی ہے، مثل الصلاۃ فی الحمام، اب حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اب ایک طرف سے نماز پڑھنا واجب ہے، ایک طرف سے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو یہ ایک ہی نماز ہے، ایک اعتبار سے واجب ہے، ایک اعتبار سے مکروہ ہے۔ اب الامکنۃ القذرۃ وما اشبہ ذالک، اب حمام ہو یا اس طرح ایک پست جگہیں جو اچھی تصور نہیں کی جا سکتی، جہاں مثلا کوڑا کرکٹ پڑا ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، وما اشبہ ذالک، گندی جگہیں پر نماز پڑھنا جو مکروہ ہے۔ تو اب اس کی توضیح دیتے ہیں فإنها اجتمعت فيها الوجوب والکراہۃ، کراہت اور وجوب یہاں جو ہے وہ جمع ہے، دونوں، ایک طرف سے وجوب بھی ہے، ایک طرف سے مکروہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا مشکل ہے پھر، یہ اگر جمع ہو گئے ہیں تو اجتماع امر و نہی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں بالتقریب ان الاحکام الخمسۃ کلھا متضادۃ، بھئی احکام خمسہ، احکام تکلیفیہ جو 5 ہیں، ان کا آپس میں جو رشتہ اور نسبت جو ہے وہ آپس میں ضد ہیں۔ اب سواء الحرمۃ والوجوب او الوجوب والکراہۃ او غیرہما، اب وجوب اور حرمت جس طرح آپس میں ضد ہیں، یا وجوب اور کراہت آپس میں ضد ہیں، یا وجوب اور ندب ہے، کراہت اور ندب ہے، جو 5 جو احکام خمسہ تکلیفیہ ہیں ان کا آپس میں رشتہ ضد، اور ضد آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی مثال میں جو ہے صلاۃ فی الحمام میں جو ہے وہ وجوب بھی ہے اور کراہت بھی جمع ہو گئے ہیں، تو لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک فعل جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، وہاں پر 2 چیزیں یا 2 حکم، یہ ایک دلیل ہے۔ پس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماع و امر نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل جو ہے القطع بأن من امر بخیاطۃ الثوب یا من امر بخیاطۃ ثوب ونہی عن الکون فی مکان مخصوص، بھئی یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھئی تم نے یہ کپڑا سینا ہے یا لباس سینا ہے، اور اس کو نہیں کی جائے کہ یہ تم نے فلاں جگہ پر جو ہے وہ نہیں اس کو سینا، فَخَاتَهُ فِيهِ، لیکن اس نے مخالفت کی اور اس لباس کو یا اس کپڑے کو جا کر اسی جگہ جو ہے اس نے اس کو سلائی کی ہے، تو ایسا شخص جو ہے کہتے ہیں اس میں عد عرفاً مطیعاً، اب اس نے چونکہ کپڑا جس کو کہا گیا تھا اس کو سلائی کرنی ہے تو یہ مطیع ہے، وعاصیاً من جہتین، اب یہ عد عرفاً مطیعاً وعاصیاً، اب ایک طرف سے چونکہ اس نے کپڑا اس امر کے مطابق سلائی کی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مطیع ہے، لیکن اس کو کہا گیا تھا فلاں جگہ پر جو ہے اس کو نہیں جا کر سلائی کرنا، لیکن اس نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں ہی اس کو کیا ہے، تو یہ عاصی بھی شمار کیے، تو یہاں اجتماعی امر و نہی جو ہے دونوں ہو گئے ہیں اس میں۔ تیسری جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ان تعدد الجہت کافٍ فی رفع القضاة بین الحکمین، کہتے ہیں کہ 2 جہتیں یہاں متعدد ہیں، یعنی 2 جہتیں ہیں، اگر ایک فعل ہے تو ایک اعتبار سے وہ مثلا مطیع شخص ہوتا ہے، دوسری جہت سے کہ چونکہ منہی و نہی ہوئے، تو لہٰذا ایک جہت نہیں ہے کہ مشکل پیش آئے کہ بھئی نماز جو ہے وہ ایک جہت سے واجب بھی ہو اور اسی جہت سے مثلا منہی و نہی ہو بھی ہو، تو لہذا کہتے ہیں تعدد جہت کا متعدد ہونا تضاد بین الحکمین کے برطرف ہونے کے لیے کافی ہے۔ تضاد تب ہوتا ہے جب جہت ایک ہو، یا جہاں 2 جہتیں ہیں
جس طرح اوپر بھی انہوں نے بات اسی طرح کی تھی، جہت متعدد ہے تو کہتے ہیں تضاد برطرف ہو جاتا ہے اور اجتماع امر نہیں ممکن ہے۔ تو یہ 3 دلیلیں ہیں اس بات پر کہ اجتماع امر نہیں ہو سکتا ہے۔ صاحب کتاب جو ہے ان تینوں دلیلوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، لہٰذا کہتے ہیں والجواب عن الاخیر، یہ جو آپ نے تعدد کی بات کی ہے، تعدد جہت کی، بمنع کفایت تعدد الجہہ، بھئی جہت کا متعدد ہونا یہ کافی نہیں ہے، صرف جہت متعدد ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تضاد برطرف ہو جاتا ہے۔ کما یظہر بالتعامل فی استدلالنا علی المنع، کیونکہ ہم نے وہاں پر جو استدلال برمن کیا تھا کہ وہاں پر جو تھا مبغوضیت جو ہے وہ اطاعت کے لیے جو ہے وہ مضر ہے، جہاں مبغوضیت ہو وہاں کبھی بھی جو ہے وہ اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا ولو تعدد جہت ہو تو یہ ہی فقط کافی نہیں ہے، اطاعت تب ہوگی جب صرف اور صرف اطاعت کا ہی اس میں پہلو ہو۔ دوسری دلیل جو انہوں نے دی تھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کو کہا گیا تھا کہ بھئی تم نے یہ کپڑا جو ہے سلائی کرنا ہے اور فلاں جگہ پر نہیں کرنا، تو درست ہے وہاں اطاعت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، وہاں پر صرف یہ ہے کہ چلو اس کو امر جو اس کو کہا گیا تھا کہ بھئی یہ تم نے کپڑا سلائی کرنا ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے امر، لیکن اطاعت پھر بھی صادق نہیں آتی۔ وَأَنِ الصَّانِ بِمَنْعِ صِدْقِ الْإِطَاعَةِ فِي ذَلِكَ، آپ جو کہتے ہیں کہ وہ مطیع ہے، مطیع نہیں ہے، یہاں پر اطاعت جو ہے وہ صدق نہیں کرتی۔ البتہ ایک بات ہے، نعم بما ان الخیاطۃ واجب توسلی، اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خیاطت کرنا یہ ایک واجب توسلی ہے، یعنی اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے فلذالک سقط الامر بخیاطۃ الثوب بہذا الفرض المحرم، تو اس نے جو مثلا کپڑا سلائی کیا اور اس فرد محرم کے ذریعے، یعنی اس مکان میں جو کہ وہاں اس کو کہا گیا کہ یہاں تم نے سلائی نہیں کرنی، تو اس فرد محرم کے ذریعے پھر بھی امر ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کو کہا گیا تھا وہ انجام دے دیا اس نے، یہ امر ساقط ہو جاتا ہے۔ لا انہ حصلت الاطاعت للامر، امر کی اطاعت حاصل نہیں ہوئی ہے، غرض جو تھی وہ حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کو مطیع شمار نہیں کیا جائے گا، بس یہاں پر جو ہے وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ مطیع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس اصل جواب دینے کے بعد اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھی واجب تعبدی اور واجب توسلی میں یہی خصوصیت ہے کہ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَاجِبِ بَيْنَ التَّعَبُّدِ وَالتَّوَسُّلِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، یعنی ہماری جو بحث تھی اجتماع امر و نہی، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ واجب تعبدی ہو یا توسلی ہو، یہ ہماری اجتماع امر و نہی کی بحث دونوں میں چل سکتی ہے۔ فرق صرف ایک ہے، وغایتہ انہ اذا کان توسلیاً، اگر وہ امر جو وجوب پر دلالت کرتا ہے اگر وہ وجوب توسلی ہو، یسقط الامر بالاتیان بہ فی ضمن الحرام، اگر واجب توسلی ہو تو اگر وہ اس فرد ضمن حرام یعنی جو منہی عنہ کی جہت ہے اس کے ذریعے بھی اگر اس نے انجام دیا ہے تو امر ساقط ہو جاتا ہے لیکن مطیع شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ واجب تعبدی ہو، وَإِذَا كَانَ تَعَبُّدِيًّا، یعنی جس پر امر دلالت کرتا ہے وجوب پر وہ واجب تعبدی ہو، فَلَا يَسْقُطُ فِي ضِمْنِ الْحَرَامِ، تو اب یہاں پر وہ جس طرح نماز کی مثال دی تھی کہ نماز اگر دار غصبی گھر میں پڑھتا ہے تو اس غصبی گھر میں نماز پڑھنے سے جو ہے وہ جو ہے امر ساقط نہیں ہوتا، وَلَا تَحْصُلُ الْإِطَاعَةُ إِلَّا فِي مَوْرِدِ عدم العلم بالحرام، تو اطاعت حاصل نہیں ہوگی، صرف ایک مورد ہے واجب تعبدی میں کہ جہاں اس کو اصلاً حرام کا پتہ ہی نہ ہو، مثلا ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ غصبی گھر میں جو ہے نماز پڑھنا جو ہے حرام ہے، تو فتحصل الاطاعہ، وہ ایک الگ بات ہے، وہ شخص جاہل تھا تو وہاں اطاعت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ لأن الامر موجود کما بینا، کیونکہ ایک طرف سے اس کو پتہ ہے کہ امر موجود ہے، نماز پڑھنی ہے،
اور والنہی اور یہ کہ غصبی گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھنا حرام ہے، لم ینجز وہ نہیں یہاں منجز نہیں ہے اس پر، لعدم العلم بہی کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی اگر اس کو پتہ نہ ہو، علم بحرام نہ ہو، تو اس صورت میں واجب تعبدی میں بھی جو ہے اطاعت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو صرف ایک یہ مورد ہے کہ جہاں واجب اگر تعبدی ہو اور اس کو حرام کا علم نہ ہو تو پھر اس صورت میں اطاعت حاصل ہو جاتی ہے، وگرنہ اگر واجب تعبدی ہو اور اس کو پتہ بھی ہو کہ یہاں حرام ہے تو وہاں اس حرام کے ضمن کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت حاصل نہیں ہوگی۔ والجواب عن الاول، واما الجواب عن الاول، جو انہوں نے پہلی دلیل دی تھی کہ بھئی مثلا حمام میں جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو وہاں وجوب بھی ہے اور کراہت بھی ہے، اور یہ دو آپس میں جمع ہو گئے حکم، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فہو ان الکراہۃ فی مثل المقام لیس المراد منها درجۃ من المبغوضیہ فلا تجتمع مع المحبوبیۃ۔ تو کہتے ہیں کہ کراہت، یہ جو ہم کہتے ہیں مکروہ ہے مثلا حمام میں نماز پڑھنا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مبغوضیت ہے، یعنی مولا کو یہاں پر نہیں ہے یا مبغوضیت ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ محبوبیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی، کیونکہ مبغوضیت محبوبیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بھئی کیا مراد ہے اس سے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ بل المراد منہا نقصان درجۃ من المحبوبیہ، یعنی حمام میں نماز پڑھنا مکروہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر فرض کریں اچھے مکان میں آپ پڑھیں گے تو اس کے ثواب جو ہے 100 درجہ ہے، لیکن اگر آپ حمام میں پڑھیں گے تو اس کا محبوبیت سے درجہ کم ہو جائے گا، مثلا 90% جو ہے وہ مثلا وہ نماز محبوب ہے، تو لہٰذا یہاں محبوبیت کا درجہ کم ہو رہا ہے، مبغوضیت نہیں آ رہی کہ محبوبیت کے ساتھ جو ہے وہ جمع نہ ہو سکے۔ تو مراد یہاں کراہت سے جو ہے وہ محبوبیت کا درجے کا کم ہونا ہے، ولا زیر فی ذالک، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اجتماع امر نہیں ہو رہا، یہاں پر محبوبیت کم ہو رہی ہے یہاں پر۔ ولیکن الدال علی ھذا المعنی من الکراہہ یکون مجازیہ، اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کی گئی ہے، مثلا کہا گیا ہے لا تصلی فی الحمام مثلا، کہ یہ نہیں جو ہے حمام میں، اس کا مکروہ پر دلالت کریں، کیونکہ نہیں تو ویسے حرمت پہ دلالت کرتی ہے، تو کہتے ہیں ایسی نہیں کہ جو ایسی معنی کراہت پہ دلالت کرتی ہے، یہ استعمال جو ہے وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ نہیں کی حقیقی معنی جو ہے حرمت میں ہے، لہٰذا اگر کراہت میں دلالت کرتی ہے تو یہ مجازی ہو جائے گی، لأنہ لیس هو المعنی الحقیقی للنہی، کیونکہ یہ کراہت پر دلالت کرنا یہ نہیں کی حقیقی معنی میں سے نہیں ہے، اس کی حقیقی معنی وہی حرمت ہے، تو لہٰذا یہ استعمال یا استعمال مجازی ہے، یا یہ کہیں کہ او یکون ارشادیا الی نقصان ثواب ھذا الفرد من العبادہ عن بقیت افرادها، یا ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں اس بات کی طرف ارشاد اور اشارہ ہے کہ بھئی مثلا حمام میں نماز پڑھنا جو ہے اس کا ثواب کم تر ہے دوسرے افراد کی بنسبت، مثلا کوئی مثلا حمام کے علاوہ کسی اچھی جگہ پر نماز پڑھے گا، مثلا مسجد میں پڑھے گا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے ساتھ گھر میں پڑھے گا تو اس سے تھوڑا کم ہے، یہ جو فرد ہے مثلا حمام والا وہ مثلا اس سے بھی کم ہے، تو لہذا دو معنی کر سکتے ہیں اس کی، کہ اگر نہیں کی دلالت جو ہے وہ اس کراہت پر ہے تو یا مجاز ہے یا ارشاد ہے کہ یہ اس کا ثواب جو ہے وہ کم تر ہے۔ اب اس کے بعد الگ بحث ہوتی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔